اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مزہ چاہتے ہیں، وہ بابو میرے ہاتھ میں تھا تو اس کو لے کے جا کر نیچے دیا ابھی پھر۔ حدیث سے انکار کیا جائے گا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، بہت دھیان سے سنیے گا، یہ بہت حساس ٹاپک ہے۔ لوگ جو ہے نا مطلب اس طرح سے بہت ساری چیزیں جانتے نہیں ہیں نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ یوٹیوب جو ہے نا، آپ کو جتنا اچھائی نہیں ہے اس کے اندر، اس سے زیادہ شر ہے، ٹھیک ہے؟ اور شر اس پہلو سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دین کے یہ کیا بولتے ہیں اس کو یار، مطلب بے حیائی یا وہ ساری چیزیں، وہ تو بالکل اوپن شر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو نمبر فرسٹ لسٹ میں آئے گا۔ وہ شر نہیں، بلکہ ہم وہ شر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کو شیطان ایز اے ماڈرنزم کے طور پر یوز کرتا ہے، اینڈ دیٹ از کہ آپ کو دین بتا کر اس میں جو ہے نا بہکایا جانا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے زیادہ ڈرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ ڈرنا ہے۔ کوئی چیز اوپن خطرناک ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بارے میں سترک ہو جائے گا آدمی کہ بھائی یہ خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک چیز کو دوست بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ایک چیز کو آپ کے دین کے لیے فائدہ مند بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز جو ہے نا بڑا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی آپ کو جاننے اور پرکھنے کا فن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جاننا اور پرکھنا ابھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو، جیسا کہ ہر کلاس میں ہم بولتے ہیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کبھی، کہ آپ کو ہر چیز کا جو ہے نا اسٹیپ لینے کا طریقہ کار قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور کی طرف جھانکنے اور سمجھنے اور آئی کیو لینے اور عقل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام تر چیزوں سے جو ہے نا دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ تلاش میں رہیے گا، ہر چیز اللہ آپ کو انگلی پکڑ کے چلائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ذریعہ کیسے ہوگا، کون بتائے گا، کون دکھائے گا، کون سمجھائے گا، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ میرے ذمے صرف یہ ہے کہ حق کی تلاش میں ہم سرگردہ رہیں اور صرف ایک ہی مشن ہو، اللہ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے؟ صرف ایک مشن ہو۔ پھر آپ کو کہاں سے وہ اٹھائے گا، کہاں بیٹھائے گا، یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ حدیث سے انکار کیا جائے گا، اس کا بڑا فتنہ یوٹیوب پہ چلا ہوا ہے ابھی، تو یہ جو ہے، اور یہود و نصارہ اس میں بڑا جو ہے نا مطلب کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی ہم بولتے ہیں نا کہ صرف دشمن اپنا کام کیے جا رہا ہے، اپنا سب کچھ کر رہا ہے، وہ تیار ہے اور ہم لوگ جو ہیں بے خبر ہیں۔ تو بتائیے کہ وہ قوم جو ہے آپ کو بے خبر ہے اور اگلا جو ہے تیار ہے بالکل مارنے اور کاٹنے کے لیے اور تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ مارنے اور کاٹنے کے لیے کیا؟ مارنے اور کاٹنے کے لیے تو ہے ہی ہے، دشمن کا سب سے پہلا دشمنی یہی ہوتی ہے، مارنے کاٹنے کے لیے۔ لیکن یہ بہت سویٹ پوائزن والا دشمن ہے۔ یہ دشمن وہ ہے کہ مارنا اور کاٹنا تو ہے ہی ہے، ماریں گے ہی مسلمان کو، کاٹیں گے مسلمانوں کو، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ جو بچ جائیں گے نا، یا جو ابھی ہیں زندہ، انہیں ابھی اور سویٹ پوائزن دو، انہیں جو ہے نا ماں تڑپا کے ماریں گے، ٹھیک ہے؟ غلام بنا کے ان کی زندگی سے کھیلیں گے اور ان کو غلامی کر کے دنیا اور آخرت دونوں تباہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے جو ہے نا یہ وعدہ ان کے ساتھ بھی لیا ہے اللہ نے، اور ہمارے ساتھ بھی ہے، اور یہ دونوں بات پہ مسلمانوں کا بھی، یہود و نصارہ کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جو اللہ کو وہ مانتے ہیں وہی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سملیرٹی بٹوین کرسچنس اینڈ جیوز اینڈ مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان اور جیوز اور کرسچنس کے بیچ میں یہی سملیرٹی ہے کہ وہ ایک اللہ کے قائل ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ رسالت نہیں مانتے، وہ میرے نبی کو نہیں مانتے، ان کے اپنے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام جن کو ہم مانتے ہیں، ہم تو سب نبی کو مانتے ہیں، لیکن وہ میرے نبی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جس کی وجہ سے ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کا کہ موسیٰ نے جو دین لایا علیہ السلام، کہ وہ دین افضل ہے، ان کو توریت کتاب ملی تھی، وہ توریت جو ہے افضل ہے، اس کا جو ہے کمانڈمنٹ ہم لاگو کر کے رہیں گے۔ لیکن تم نے جو ہے، تم ایک نمبر کے کمینے ہو کہ تم نے توریت کو بھی کیا کیا ہے، بدل ہی کے نہیں رکھ دیا۔ قسم اللہ کی کہ توریت ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے بدلی ہوئی بھی، انہوں نے اپنی یاداشت سے مرتب کیا ہے توریت کو، انہیں یاد تک نہیں۔ مطلب کہ اب آپ بتائیے کہ ان کے اسکالر ایسے ہیں کہ حرام کو حلال کرتے ہیں، حلال کو حرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بتائیے کہ یاداشت سے وہ انسان کیسے لکھے گا کتاب کو؟ وہی نہ کرے گا، حرام کو حلال، حلال کو حرام، جو اپنا فائدہ ہوگا وہاں پہ لکھ دے گا، اور جہاں پہ وہ اپنا نقصان ہوگا وہ جو ہے نا اس طرح سے کتاب بنا دے گا۔ تو یہ جو بائبل اور تورا کرتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو یہ ہے کیا نام ہے، بائبل تو ہے
اولڈ نیو ٹیسٹامنٹ جس کو کہتے ہیں وہ تو کچھ وہ تحریف شدہ ہے، یعنی مطلب کہ رد و بدل کی ہوئی ہے، لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو تورات کہتے ہیں یہ تو بالکل ان کے پاس کوئی کاپیڈ ورژن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے سے مرتب کی ہوئی کتاب کو نا تورات کا نام دے دیا ہے، اور اس میں پوری طرح سے آپ یقین کیجئے کہ جب ہم بتائیں گے نا آپ کو اسکول کے بارے میں ڈیٹیل وہاں سے، تو وہاں سب بتائیں گے کہ تورات اور اس کی یہود کی کیا ہسٹری تھی، وہ ساری چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. پورا اکھاڑ کر سمجھنا ہے، تہ تک جانا ہے کہ کہاں سے جا کے وہ گھن لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے آگ جو ہے نا لہک رہی ہے، کہاں سے آگ جو ہے نا نکل رہی ہے، ٹھیک ہے. اس آگ کو بھی بجھانا ہے جو باہر ہے، اور وہاں اس تک تہ تک بھی جانا ہے جہاں سے وہ آگ پنپ رہی ہے، ٹھیک ہے. تب جا کر وہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوگا پھر موسم اور وہ ساری چیزیں، اور پھر جو ہے نا وہ پھر پانی ڈالیں گے تو وہ چیز کنٹرول میں آئے گی. ورنہ ہم جو ہے سوراخ جو ہے نا لے نہیں، سورس کو ہم کچھ کرے نہیں، اور اوپر سے صرف پانی بجھا بجھا کے صرف ہے نا آپ کو دعوت تبلیغ، اس سے آپ کو وہ دین جو ہے نا پوری طرح سے پھیلے گا بھی نہیں، اور شر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا شر کو ختم کرنا سب سے پہلا کام بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. شر کو ختم کرنا سب سے پہلا کام ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کلمے میں بھی اشارہ اس کا ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے انکار ہے، پہلے انکار کرو کہ کوئی الہ نہیں. آپ جب گرامر پڑھیے گا نا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ لام لا جو ہے ناٹ نہیں ہے بلکہ ناٹ سے بھی زیادہ سخت نہیں والا ہے، ٹھیک ہے. یہ گرامر سمجھ میں آئے گا نا، جب گرامر پڑھیے گا نا تو سمجھ میں آئے گا. تو یہ لا الہ، پہلے انکار کرو کہ کسی کو نہیں الہ مانو گے، ٹھیک ہے. اچھا زبان سے صرف اقرار کرو گے نہیں، عمل سے بھی، ٹھیک ہے. کسی کو اپنا معبود نہیں بناؤ گے. ابھی بتایا نا آپ کو کہ الہ کا بھی ڈیفینیشن ہمیں غلط بتایا گیا، ادھورا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو ایز اے رب، ایز اے حاکم اور ایز اے عبادت کرنے والا، یہ سب جانیں گے، اور اس میں ڈیٹیل ہے. پھر ایسا نہیں کہ صرف بول دیا ہو گیا کمپلیٹ ڈیفینیشن، ٹھیک ہے. تو آپ کو الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، پہلے انکار کرو کوئی الہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب پلیٹ فارم کریٹ ہو گیا کوئی الہ نہیں ہے، ہاں بھائی ایک دم صاف دل ہو گیا، تو الا اللہ اس کے بعد ہے. تو پہلے شر کو مٹانے کا یہ ہے نا، آپ کو زبانی بھی، عملی بھی، قولی اور آپ کو ذہنی، ہر طرح سے آپ کو شر کو مٹانے کا حکم پہلے مسلمانوں کو ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پھر آپ ہے نا شر ہٹائیے گا تو ظاہر بات ہے کہ پازیٹیو آپ کو یہ جو ہے آپ کو خیر تو آئے گا ہی، ٹھیک ہے. کوئی یہ کہے کہ شر بھی رہے گا اور خیر بھی آ جائے گا، ناممکن سی بات ہے یار. تم کچھ بھی دیکھ لو، کسی بھی ایگزامپل کو اٹھا کے دیکھ لو، پازیٹیو نیگیٹو تار جوڑتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ شارٹ سرکٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نا شر بھی رہے گا اور کوئی بات نہیں، دعوت تبلیغ سے کام چل جائے گا، دین جو ہے نا اخلاق سے پھیلا ہے. دین اخلاق سے پھیلا ہے، پہلا اسٹیپ تو وہی لینا ہی ہے، ہر قدم پہ لینا ہے، وہ اخلاق کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے. لیکن صرف اخلاق کا نام نہیں دینا ہے، یہ صرف کا ورڈ جو ہے نا یہی غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف اپنے سے نہ لگاؤ، یہ صرف جو ہے وہ آپ کو وہ قرآن حدیث کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ اپنا کے وہ صرف لگانا ہے، ٹھیک ہے. اپنا بنایا وہ صرف نہیں، وہ کسی چیز میں نہیں ہے. آپ کو ہر چیز میں آپ دیکھیے گا، ٹٹولیے گا تو مل جائے گا آپ کو قرآن حدیث نے. یہی کے لیے تو قرآن معجزہ ہے کہ آپ کو معجزہ، ہمیں سمجھ نہیں آتا نا کہ معجزہ کیا بھائی، قرآن کیا معجزہ؟ قرآن تو ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیا اٹس اوکے. نہیں، یہی تو اس کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں انسان جو ہے نا چاہے کتنا اپ گریڈ ورژن ہو جائے گا زمانے کا، کتنا زمانہ اپ گریڈ ہو جائے گا، چاہے تم جا کے مارس پہ کیوں نہیں بس جاؤ، لیکن یہ قرآن رہتی حیات تک کے لیے حجت رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اس رب کا کلام ہے جو الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے. جب اس رب کی شان یہ، جب اس رب کی عظمت یہ کہ وہ کبھی نہ مٹے، نہ کبھی وہ بنا، نہ کبھی بگڑا، وہ والی بات، وہ کنسیپٹ، تم رب کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہاری تو پدی چھوٹی سی عقل ہے یار. تو اس رب کو جو ہے نا اتنا بڑا، اتنا وسیع، اس کی تصور جو عقل سے بالا تر والی بات، تو بتاؤ کہ اس کا قرآن، اس کا کلام کتنا زیادہ افضل ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ قرآن ایسے ہی افضل ہے کہ وہ اپنی نا دعوت ٹھوک کے کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہے کوئی کتاب آپ دیکھیں نا آسمانی کتابوں میں بھی آپ دیکھ لیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، یا کوئی انسان کی تو کتابیں چھوڑ دیجئے، اس میں تو 100 غلطی نکل جائے گی. کوئی بھی آسمانی کتاب میں بھی یہ دعویٰ نہیں ٹھوکا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن دعویٰ ٹھوکتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی طرح کا شک نہیں ہے. جو تمہارے دماغ میں شک کا پہلو آ سکتا ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں ہے شک. تم غلطی پہ ہوگا شک آ رہا ہے نا تو تمہارا ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے. تم یہ نہ سوچو کہ اس میں سے غلطیاں نکال دیں گے، اور یہ ساری کوششیں ہو چکی ہیں قرآن پر. یعنی دشمن، ظاہر بات ہے دشمن تو دشمن ہوتا ہے، وہ تو ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، ہر بار ہر دور میں ہو چکا ہے کام یہ، ٹھیک ہے، اور ہو ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم وہ کان آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ دشمن کیا چال چل رہا ہے. بہرحال تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا کام بڑا زور شور سے ہے، اور آپ کو یہود و نصارہ کا یہی پروپیگنڈا ہے کہ آپ کو
ان کو جو ہے مارنا تو ہے ہی ہے، مار کاٹ کرنا ہے وہاں ان کو. ان کے بھی کتاب میں آپ کو ارمیگیڈون جو ہے نا آپ کو ورلڈ وار 3 کا نام آیا ہے ارمیگیڈون. اور ہماری کتاب میں بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، امام مہدی اس کے لیڈ کرنے والے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام. اس کو بولا ہے الملحمۃ الکبریٰ. قرآن میں الفاظ، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، حدیث میں الفاظ آیا ہے الملحمۃ العظمیٰ. ٹھیک ہے، یہ 2 الفاظ آئے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. ہم تو بس وہی ٹھیک ہے آپ جتنا دے دیجیے، اپنا ڈیلی چاٹیں گے، 2 روپیہ دیجیے گا، اسی سے زندہ، اسی پہ خوش ہیں. ٹھیک ہے، بس یہی کرنا ہے، مر جانا ہے. یہ مسلمانوں کو یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو کب جاگو گے؟ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کب جاگو گے؟ ہم جب بھی بولتے ہیں نا پوری امت کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایسا نہیں کسی کو ٹارگیٹ کر کے بول رہے ہیں، یا پھر یہ جو کلاس جو ہو رہا ہے صرف ان بچیوں کو بول رہے ہیں. میرا کلاس یہی مقصد ہے کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی ہم سے مانگے گا تو وہ اس میں اپنی جو ہے نا اپنے آئینے میں دیکھے کہ کیا ہم اس میں آتے ہیں. اگر آتے ہیں تو آج کے بعد یا اللہ میری توبہ، نہیں پتا تھا اس سے پہلے بہت غفلت کی زندگی گزارا ہے اللہ، آج کے بعد میری توبہ. ٹھیک ہے، بس اتنا، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو ٹونٹنگ بازی نہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں، ذلیل کرنا مقصد نہیں. کون کتنا افضل ہے، ہم اگر میرے کو ہدایت مل گئی ہے اور دوسرے کو ہم سمجھا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ جنتی کی ہم کو نہیں ملی ہوئی ہے، بس اپنی جو اوقات ہے اتنی اوقات میں رہو. اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں تو میری بھی جو اوقات ہے وہ میری اوقات میں ہم کو اپنے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ تم زیادہ مت سمجھ جاؤ کہ تم علم والی ہو گئی ہو تو بہت زیادہ تم ہے نا بتانے آ گیا تم کو تو تم اپنے سے ذلیل سمجھنے لگو سارے لوگوں کو. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بتا کر احساس دلایا جائے، آپ کو بتا کر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. آپ کا ضمیر وہ جو سو چکا ہے، ابھی آپ کو مرا نہیں ہے، وہ جاگ جائے گا نا تو تہلکہ مچا دے گا پوری دنیا میں، تہلکہ مچا دے گا. وہی اسلام، وہی مومن، وہی مسلمان. ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام یار کیا جوش و جذبہ تھا یار، چیر پھاڑ دی ایک دم پکڑ کے، اور نہ کچھ نہ پھٹا کپڑا پہن رہے ہیں، 3 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہے، کو دے لے دھڑا دھڑ پورا مار کاٹ کے ایک دم اڑا دی. کیا تھا بھائی ایمان، کیا لیول تھا. بہت خوش ہوتے ہیں یار، تمہارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، تمہارے اندر بھی پیدا ہونا ہے. تم ایک بار صرف وہ کام کر لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر جو تمہارے بارے میں دعائیں مانگی ہیں اس دعا کو دیکھ لو، اس آنسوؤں کا احساس کر لو کہ جو ہے نا وہ احساس تو کیا کریں گے ہم، تھوڑا بہت جو بھی تم احساس کر لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. تمہارے اندر ہے وہ صفت. تم کیسے سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو کہ ہم کمزور ہیں؟ مسلمان کمزور ہے بھائی، مسلمان کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی رونا گانا مت گاؤ. تم آج بھی اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ تمہیں وسائل سے مضبوط کر دے گا. اللہ تمہارے لیے سارے یار مثال ہے دنیا میں. دیکھ لو مٹھی بھر جو ہے نا غزہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو تم تو اسرائیل بہت بڑے، تم تو توپ مارنے والے ہو بھائی، سپر پاور کہتے ہو اپنے آپ کو، تمہارے پیچھے امریکہ سپر پاور، لیکن لپا رہے ہو، لیکن تم ڈر کے مارے تمہاری حالت خراب ہے. یار غزہ جو ہے اتنا چھوٹا، سبحان اللہ، ہم حیرت ہوتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کتنا زیادہ مضبوط ہے، اگر جاگ جائے تو کیا ہو جائے. یہ چھوٹا سا غزہ، اس کے پیچھے لگ کر تم نے اتنی شہادتیں کر دی، پھر بھی تم ہارے ہو. سیز فائر کیا تم نے، یہ سارا کچھ. اگر یہ مسلمان پورا کا پورا غزہ بن جائے والا وہ ایمان آ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر تو تم میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. میدان چھوڑ کے کیا، دنیا چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایسا مت سمجھیے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. وہ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور وہ ٹھیک ہے وہ افضل ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں کس کا نقش قدم اپنانا ہے، ہمیں کس کے پیروکار، کس کی پیروی کرنی ہے، وہ دیکھیں نا. ٹھیک ہے، یہ شیطان دماغ میں ڈال کر پھر دلاسا دلوا دیتا ہے اور پھر ہم عمل سے رہ جاتے ہیں. نہیں، عمل سے نہیں رہنا ہے، عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا نام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ وہ کیا نام ہے اللہ کی رضا، یہ وہ اللہ کی رضا ہے، بالکل ہے، لیکن اپنا جو ہے نا اتنا زیادہ ظرف اونچا کر لیجئے، اللہ کے لیے اتنی قربانی دینا سیکھ لیجئے کہ اللہ ہے نا آپ کے فیصلے میں نا جیسے اللہ کا فیصلہ ایسا ہو جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو بندہ اللہ پاک جو ہے غلام بنا کر، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک بولتا ہے کہ تم میرے غلام ہو تو تمہیں حقیر سمجھیں گے. نہیں، غلامی کرنے میں تمہاری عزت ہے، تم اللہ کی غلامی کرو. یہ یہود و نصارہ تمہیں اپنے غلام بنانا چاہتے ہیں، ذلت کی زندگی نہ گزارو. ٹھیک ہے، تم میری غلامی کرو گے، تمہیں دنیا میں ہم عزت دیں گے، تمہیں دنیا میں سرداری دیں گے. تمہیں یہ نہیں صرف کہ یہ کہ ہے نا تمہیں پریشانی آئے گی، آزمائش آئے گی. پریشانی تو کافر کو بھی آزمائیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور کافر ہائے اللہ زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے، تم ہے نا اسی آزمائش میں تمہارے ساتھ جو کریں گے نا، تم کو ایسا صبر والا دل دے دیں گے کہ تمہیں نا آرام سے اس کو جو ہے ڈیل کرنا سیکھو گے. تمہیں عقل آئے گی. جب انسان بے صبرا ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی چلی جاتی ہے. یا اللہ کیا کریں جی، ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، رونا گانا، لو عقل بھی غائب، جو ابھی کرے لا وہ بھی چلا گیا دماغ میں، آ ہی نہیں رہا، خیال کیا دماغ نہیں لوٹ لے رہا. نہیں، تمہارا ایمان جب مضبوط ہوگا نا تو صبر کا وہ مقام دیں گے کہ تمہیں ایسا راستہ نکلے گا تمہارے لیے. اچھا تمہارے نبی نے دعا بھی سکھائی ہے. تمہیں کوئی پریشانی آ جائے نا، تم دعا کرنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے تمہیں بہترین سے بہتر عطا کرے
आजमाएगा। तुम्हें वो आजमाइश के साथ वो आजमाया गया क्योंकि तुम्हारे लिए वो बेहतर नहीं था। तुमसे छीन लिया गया, वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था। तुम समझ रहे थे कि वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था, तुम समझ रहे थे कि तुम्हारे हक में बेहतर है, लेकिन तुम्हारा रब जो आगे भी देख रहा है, जो पीछे भी, जो अज़्ज़ाहिर भी है, जो अल-बातिन भी, जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिल के जो हाल को जानने वाला, वो रब जानता है कि कल होके मेरे बंदे के साथ ये जो है ना खतरनाक साबित होने वाला था, इस वजह से रोक दिया। तुम्हारा रब तुम्हारे बारे में हमदर्द है। किसी चीज से रोकता है तो उसमें उसका भला नहीं होता, तुम्हारा भला होता है। किसी चीज को अलाउ करता है करने की, उसमें भी भला तुम्हारा होता है। तुम उस रब के बंदे हो, उस रब के बारे में तकब्बुर खाओ। तुम जमाने को बताओ कि यार मेरा रब ऐसा है कि जो किसी की परवाह नहीं करता। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफार ने मजाक उड़ाया ना, काफिर ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्की दौर में आप पढ़िएगा इंशाल्लाह सीरत में, कि कुफार मजाक उड़ाते थे कि ये मोहम्मद ये बोलता है क्या चीज़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलता है कि आसमान में जो है ना दरख्त है, सिदरतुल मुंतहा देख क्या है, नहीं पता। ये कौन बोलती थी, ये बोलती थी, बता रहे हैं हम आपको, अगर आपको पता, अबू सुफियान की वाइफ, ठीक है, बाद में इस्लाम लाई थी। एकदम लास्ट में जब देखा ना कि अब हैंड सब कुछ नहीं हो सकता, तो वो इस्लाम ले आई थी। लेकिन तो वो बोलता है ऐसे, ठीक है, फिर बोलता है क्या, अच्छा है मोहम्मद, जरा सा बताना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारा रब जो है वो जरा कैसा है, बताना उसका जरा सा कुछ हुलिया बताओ, कितनी बेटा बेटी है, कितना हाथ पैर है, जरा सा वो तुम्हारा रब तुम्हारा देता है। सुना है कि तुम्हारा तुम चल के आते हो तो वो दौड़ के आता है, क्या है भाई उसके पैर की कंडीशन क्या है, उसके हाथ की कंडीशन, मजाक उड़ाना, ठीक है। उस पर अल्लाह ने अपनी बायोडाटा के तौर पर जो है ना ये कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरह पूरे नाज़िल की, ठीक है। कोई जाके देखे तो सही कि ये कुल हुवल्लाहु अहद कह क्या रहा है। सिर्फ हमें इतना पता हो गया कि कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ते हैं तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है, सिर्फ इतना ही हद तक, इसी हद तक तुमने कुरान को वजीफा बना लिया। वजीफा बनाओ, हम तो कह रहे सुबह शाम वजीफा बनाओ, बरकत ही बरकत है, 100 बार क्या 1000 बार पढ़ो ना, लेकिन असल हदफ जो था तुमने वो किया। तुमने ये कुरान को जो है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जिंदगी में अपनाया। हराम जिसको कहा उसको हराम माना, हलाल जिसको कहा उसको हलाल माना। जब तुमने नहीं माना तो तुम कैसा दावा ठोक रहे हो कि तुम ईमान वाले हो, कैसा दावा ठोक रहे हो कि तुम मुसलमान हो, किस एंगल से, किस मुंह से, कौन से इससे, ठीक है। तुम आईने में जाके खड़े हो और खुद से पूछो लो, एम आई मुस्लिम, क्या हम वाकई मुसलमान हैं, हम ये करते हैं, क्या हम वाकई मुसलमान हैं, हम वो करते हैं, क्या हम वाकई मुसलमान हैं। ज़मीर फिर भी जागा हुआ ना, वो लेटा हुआ झिंझोड़ा हुआ नींद में है ना, वो नींद में भी बोलेगा कि ना मुसलमान नहीं हो, ठीक है। वो नींदों में गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। और तुम जब जगा दोगे तो वो तो तुम्हारा दहड़ा देगा दिल तुम्हारा, ठीक है, कि तुम ना लरस जाओगे अल्लाह से और फिर लग जाओगे अल्लाह के रास्ते में। तो ये यहूद और नसारा अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है। और इन सब काम में आपको एक बात हम बता रहे हैं, काम तो बहुत सारा इनका हो रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपने कान खड़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह एक जमात तैयार होगी, इंशाअल्लाह याद रखिएगा। आप लोगों से, हर एक इंसान से जमात तैयार होगी। ये मत सोचिए कि हम कर रहे हैं तो 4 लोग आपसे है ना, आप चाहें तो है ना आपके साथ लोग जुड़ेंगे। हम जिस मकाम पे बोल रहे हैं ना उस मकाम पे आप बैठ के बोलिएगा इंशाल्लाह। आप इरादा तो कीजिए, आप इरादा तो कीजिए। इस कौम की हर बेटी जो है शहजादी है, हर बेटी जो है फातिमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यानी एतबार से बोल रहे हैं, उनके अमल के मतलब नक्शे कदम पे चलने के एतबार से बोल रहे हैं, दर्जे के एतबार से नहीं बोल रहे, ठीक है। तो आपको अपने अंदर वो जगाना है, अपने अंदर वो जोश जज्बा, वो चिंगारी जो उसको भड़का देना है एकदम, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि वो आग ठंडी हो रही है, फूक मार दो जल्दी से, फूक। वो देहात में चूल्हा उल्हा जो जलता था तो से फूक, पंखा चलो, आग जो है ना तेज होगी, वो उसको भड़का देना है एकदम। समझ आ रही बात। तो ये चीज़ अब समझिएगा। इन चालों में से एक चाल जो है, यहाँ पे हदीस आ गई तो इसलिए हम बोल रहे हैं, इनकी चालों में से एक चाल ये है कि जितना अच्छे से रिलीजन इस्लाम का, अपना नहीं, अपना तो पढ़वे किया इन लोगों ने, इस्लाम को जितना अच्छे से, कुरान को जितना अच्छे से, हदीस को जितना अच्छे से इन लोगों ने पढ़ा है, कसम अल्लाह की, मुसलमान जो है ना, मेजोरिटी की बात बोल रहे हैं, वरना तो आपको माइनॉरिटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे आलिम वगैरह सारे कुछ हैं। मेजोरिटी की हम बात बोल रहे हैं, जिसको बीमारी लगी हुई है उसकी बात बोल रहे हैं कि कुछ नहीं जानते हैं ये, जो आपको यहूद और नसारा इस्लाम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उसमें एक फितना ये चला हुआ है कि आपको इन लोगों ने अपने मन से, आपको ये तो फितना वहीं से चला हुआ था, क्या बोलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने इंतकाल के बाद से शुरू हो गया था कि मन से गढ़ते थे अपनी हदीसें, ठीक है, और मंसूब कर देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इजराइली रिवायात, आप लोग नाम सुना भी होगा, इजराइली रिवायत है ये, भाई नहीं मानो इसको, ठीक है। बहरहाल तो ये जो है उस वक्त से ही शोशा चला, और यहाँ तक कि इमाम हुसैन के दौर में तो करबला का जो वाक़या पेश आया, अल्लाह की कसम हम आपको क्या बताएं, आप लोग हिस्ट्री जान जाएंगी ना तो ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी ना कि कसम को आपको लगेगा यार सच में यार इस्लाम से बड़ा दुख कोई नहीं है। यानी इस्लाम के बारे में जो हिस्ट्री खून से रंगी हुई है, वो दुख अपना गम लगबे नहीं करेगा कुछ उसके आगे, फिर जिंदगी जीना आसान हो जाएगा यार, कुछ नहीं लगेगा कि कोई गम में ना, छोड़ दो, बड़ा सबसे बड़ा गम ये है कि इस्लाम डोमिनेट नहीं है।
سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ کو امام حسین کا جو قاتل کا جو فتویٰ دیا ہے جس مفتی نے، مسلمان مفتی نے، وہ بھی آپ کو برین واش کیا ہوا تھا، یہ یہود و نصارہ کا، یہی یہود و نصارہ کا، اور لیبل لگایا حدیث کا. آپ جب جان جائیے گا نا تو آپ کو نا خون کے آنسو آپ روئیے گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو فتوے چینج کرے، حدیثیں چینج کی، اور لیبل لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا. ٹھیک ہے، یقین کیجئے کہ کاتب وحی کا نام لے کر جو ہے نا لوگ بولتے ہیں نا، ہم کیا بولیں، کبھی اور بولیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ کو ذکر آ بھی گیا تھا کہ ایک شخص کو زمین نے قبول نہیں کیا تھا. سنا تھا نا آپ لوگوں نے وہ حدیث؟ اسی میں بتایا تھا، اسی کلاس میں، یعنی آپ کو اثر والے کلاس میں بتایا تھا کہ ایک شخص کو زمین نے قبول نہیں کیا تھا. آیا تھا نا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ بتائیے گا ذرا، وہ شخص کون تھا؟ یعنی دنیا والا نہیں، اب وہ جو ایگزامپل ہم لوگ کے ٹائم والا وہ جو تھا، وہ کیا نام تھا اس کا جی؟ کون چیز تو نام تھا، بھول گئے. دیکھو یہ جو ابھی مرا، جو ابھی جس کے بارے میں ترکی میں جس کی مزار ہے، وہ نہیں بول رہے اس کے بارے میں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے کہ جو ان کے زمانے میں جو مرا، جس نے زمین نے قبول نہیں کیا، اس کا وہ کون تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ٹرکی والا تو ابھی ایگزامپل ہے یار، وہ تو ہم ایگزامپل دے کے ابھی والا بتایا. جو فرعون نہیں تھا وہ تو نہیں، کاتب وحی تھا، لکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو، وحی نازل ہوتی تھی، کتابت کرتا تھا، مسلمان تھا، اور پھر اس کے بعد دین سے پھر گیا تھا. اس کی آپ کو سٹوری یہ ہے کہ وہ جو ہے نا یہود اور نصارہ میں سے تھا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں کرسچنس میں تھا. تو وہ جو ہے نا اس نے دیکھا یہ لوگ بہت بدماش ہوتے ہیں اندر سے، یہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں نا تو بھی اندر گل کھلاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے کہ کسی قوم میں بھی آ جائیں گے، بس ہمارا دین ڈومینیٹ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ہے شخص نا اسی کی کتابیں لکھتا تھا، یہ مطلب سوری وہی نکل آتی تھی، نازل ہوتی تھی. تو سورہ بقرہ کی پتہ نہیں کون سی آیت کو بولا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو ایسے پیش کرتے ہیں، الٹا کا پلٹا بول دیا، لوگوں میں گمراہ کیا لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مرتد بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس کو بددعا بھی دی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کو وہ زمین نے قبول کر بھی نہیں کیا. جب اس کو دفن کرتے باہر آ جاتا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ بولتے ہیں لوگ کہ نا یہ بہت مہربان تھے، وہ سارا کچھ تھا بالکل، لیکن اس سے زیادہ دیکھو کہ سترک کتنے تھے، اس سے زیادہ دیکھو کہ کان کتنا کھڑا رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کیجئے گا کہ جب دھمکیاں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کے گزارتے تھے. آپ جب پڑھیے گا نا سیرت، ایسا عشق ہوگا پیدا نا، ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ اللہ بس برکت دے، آپ لوگ بس جڑی رہیے، اللہ آسان کرے، اس میں کوئی ہرڈلس نہ ہو، نہ میرے لیے آپ کے لیے، اور عمل کرنے میں سب سے زیادہ ہرڈلس نہ ہو. آمین. ٹھیک ہے، زندگی تبدیل ہو جائے گی، میرا الفاظ یاد آئے گا آپ کو، زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ ہم اپنے دعوے سے نہیں کر رہے ہیں، اس کلام کے اثر کو ہم کو جو اتنا محسوس ہوتا ہے نا اس سے بول رہے ہیں کہ یہ آپ کو سیرت اور قرآن میں اتنا اثر ہے. یہی میگنیٹ ہے یار، یہی سب کچھ ہے، انسان کھینچا چلا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے بہت زیادہ لعنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو رہا ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اور لعنت کرتے ہوئے ان لوگوں پہ بولا ہے کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے جو ہے نا سجدہ بنا لیا اپنے نبیوں کی قبروں کو. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ جو ہے نا یہ دشمنان اسلام میں سے ہیں، بہت زیادہ پروپیگنڈا. تو اس میں سے ایک کام ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ من گڑت حدیثوں کو کیا کیا ہے، رواج دیا ہے، اور اسلام کا لیبل لگا کے عام مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہے. آری بات سمجھ میں؟ اسی لیے نا بولا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ سیکھیے تب جان پائیے گا، نہیں تو بیوقوف بنا کے چلا جائے گا اگلا آدمی. آری بات سمجھ میں؟ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور کام کیا یہ کہ آپ کو حدیث سے انکار کرنا ابھی جو ہے بہت بڑا فتنہ چلا ہوا ہے. یاد رکھیے گا، آپ کو پیجز کے پیجز مل جائیں گے، چینلز کے چینلز مل جائیں گے آپ کو، جو دھڑیلے سے اسلام کے نام پہ رہتا ہے، کرسچن ہے وہ، اسلام کے نام پہ جو ہے نا وہ نا حدیثوں کو نا ایسا چھل کے بتاتا ہے، اور جان بوجھ کے الٹا کا پلٹا کرنا اور یہ وہ ساری چیزیں کرنا، اور بولتا ہے نا کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا معاذ اللہ، یہ وہ ساری چیزیں نا، حدیث سے انکار کرو صاف طور پہ. کتنے چینلز ہیں یار، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے یہ، ہم بتا رہے ہیں آپ کو. ہم کو بھی لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہے نا ایسا معاملہ ہوتا تھا، اسی لیے کہ تاکہ ہم دوسرے کو بتا سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھے ہوئے ہیں آنکھ سے. اور پھر اس کے بعد انفلوئنس کتنے لوگ ہیں نا بیوقوف بن جاتے ہیں. مسلمان میں بہت سارے لوگ دھڑیلے سے اسکالر کہلا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اچھی حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن ہے صرف. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسی کے بارے میں حدیث ہے. اب اتنا بتا دیا ہم، اب حدیث کا جو ہے نا الفاظ یہ ترجمے کو ہم پڑھ رہے ہیں. حدیث سے انکار کیا جائے گا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار
یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا خبردار ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ بس تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال بتایا ہے اسے حلال سمجھو اور اس نے جسے حرام بتایا ہے اسے حرام سمجھو، حدیث کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہو۔ یہ پیشن گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرے یعنی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور رہتے ہیں، ظاہر بات ہے پیٹ کس کا بھرا رہے گا، ایک من جو کھائے گا ہے نا، اور کون کھائے گا، ایک من جس کو جڑے گا اسی وہی نہ کھائے گا، مطلب جس کے پاس پیسہ ہو وہی نہ کھائے گا، جی ظاہر بات ہے وہ غریب کو بیچارے 2 وقت کی روٹیاں نہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے امیروں میں زیادہ برائی بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو ذرا سا پڑھ لکھ گئے صرف قرآن کی کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور احکام حدیث چونکہ گراں گزرتے ہیں اس لیے اس حدیث کے قطعاً انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں، مولویوں کی ایجاد ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی۔ قرآن شریف میں ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم تمہیں رسول دیں اسے قبول کرو اور جسے روکیں اسے رک جاؤ۔ پیٹ بھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ غریبوں کو تو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی، صحیح بات ابھی آ گئی نا وہی والی بات کہ اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ادھر ادھر کے بحثوں میں پڑھ کر اپنا دین برباد کریں۔ ہاں مالدار لوگ شیطان کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، ذرا سا مطالعہ کیا اور محقق بن گئے۔ اس دور کے ابو حنیفہ بھی یہی ہیں، جنید بغدادی بھی یہی ہیں، یہ سارا لکھا ہوا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے اپنے سے۔ ان کے نزدیک مسلمان کی ترقی سود کے جواز میں اور تصویروں کے حلال ہونے میں اور نیک، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ سارے کام جو ہے نا علماء کرام کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ آپ کو پیٹ بھرا یہ الفاظ ہے نا، یہاں پہ آپ کو ترجمہ جو آیا نا اس پہ بہت دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابو ہم کو ایک بات بولتے دولت کس نہیں چاہیے، ہم بولا دولت چاہیے ابو، لیکن دولت سے نا بہت بڑی آزمائش بھی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت کم لوگ ایسے جو دولت کے ساتھ جو ہے نا آپ کو ہدایت پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ ہر نعمت مانگے، جھوٹ کی مانگے، کروڑ پتی کے ارب پتی اللہ بنائے، لیکن اے اللہ اس ارب پتی کے لیول سے پہلے نا ہم الفائزون کا لیول میرے کو جو نا سرٹیفکیٹ چاہیے، ہم الفائزون قرآن کہتا ہے کہ کامیاب لوگ، ٹھیک ہے، کامیاب لوگ تھے، اللہ پہلے میری سرٹیفکیٹ ہم الفائزون کی دے دیجیے گا ہدایت والی، اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد جتنا بھی دولت ہے کا ہے جو بھی آئے گی سب کو ہم آپ کی راہ میں لگائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ یہ صحت آئے گی آپ کی راہ میں لگے گی، دولت آئے گی آپ کی راہ میں لگے گی، علم آئے گا آپ کی راہ میں لگے گا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہدایت کی نعمت، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پیٹ بھرا جو ہے نا یہ الفاظ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو جب دولت آتی ہے تو انسان جو ہے نا بالکل نظریہ چینج ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو مطلب اس پہ جو دولت رہنے کے باوجود بھی جو ہے نا ہدایت پہ برقرار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنی امیہ جو تھے یعنی بنو ہاشم میں جو لڑائی میں کھڑے ہوئے تھے، بنی امیہ سارے کے سارے مالدار تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے بنو امیہ میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے اور بنو ہاشم کو اللہ نے ہمیشہ سے غریب رکھا کیونکہ اللہ نے ان کو آخرت کے لیے چنا تھا، ٹھیک ہے، آخرت کے لیے چنا تھا۔ انشاءاللہ وہ سیرت میں ڈیٹیل سے آئے گا تو دیکھ لیں، آپ کو ہر دور میں اٹھا کے دیکھ لیں سب سے زیادہ فساد مچانے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور طاقت کیسے آتی ہے؟ اپنے آپ آ جاتی ہے، پیسے سے، اور پیسہ حرام حلال کچھ نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سب دور میں یہ رہا ہے کہ آپ کو دولت کا جو ہے نا فتنہ ہمیشہ عروج پہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دولت کا فتنہ نہ صرف یہ کہ انسانوں پہ بلکہ حدیث اور قرآن کے اوپر بھی ضرب لگانے سے باز نہیں آتے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا تو کیا کر رہا ہے؟ سمعنا واطعنا۔ سب سے پہلے تو یہ کرنا کہ بھائی جو بول دین جیسے بول دین سچا، بالکل ایز اٹ از ہوگا، چاہے ابھی آئے چاہے بعد 200 سال بعد آئے، ہوگا وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک امتی ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب یقین کامل ہو جائے تو اب آپ کو کان کھڑا، میرا کان کھڑا ہو گیا بھائی، اب کیا کریں گے؟ دنیا پہ نظر دوڑائیں گے، کیا یہی دور ہے؟ کیا یہی چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر چل رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کریں گے؟ اس سے بچا کے چلیں گے انشاءاللہ، دوسرے کو بھی بتائیں گے۔ ظاہر بات ہے میرے یہ دوا فائدہ کیس بھائی، میرے دوا وہ نقصان کر گئی تو بتائیں گے نا اگلا آدمی کو، وہ دوا جو ہے نا وہ لے رہا ہے تو بھائی کہ میرے ایسے سے ہو گیا تھا، دیکھ لینا بھائی، دماغ تھوڑا سا یہ کر کے پوچھ لینا ڈاکٹر سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کے ہمدرد بن کے چلنا ہے، ایک دوسرے کے غمخوار بن کے چلنا ہے، امت پناہ اخوت پناہ اسی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ حدیثوں کا فتنہ ہے، ایسے تو بہت ساری احادیث اور بھی آئیں گی انشاءاللہ آگے، تو یہ بالکل انکار کر دینا حدیث کو اور یہ کہہ دینا کہ یہ تو نبی مطلب انسان کا قول تھا، نبی بھی انسان تھے تو ان سے غلطی ہو سکتی، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے بالکل۔ قرآن نے صاف طور پر دیکھیں نا، ابھی آیت پڑھا نا ہم کہ جو یہ حکم دیں اللہ کے رسول وہ لے لو اور جس سے بچائیں بول دیں، منع کر دیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ وہ اپنی طرف سے
نہیں بولتے. وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جس سے روکے اسے رک جاؤ, جس سے بولے کرنے کے لیے وہ کرو, ٹھیک ہے. طریقہ کار کس کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹھیک ہے. بلکہ تمہاری حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امت کو یہ مشکل پڑے گا تو ٹھیک ہے بھائی مت کرو تم, ہم کریں گے. جیسے فار ایگزامپل مسواک, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت کو مشقت نہ ہوتی تو میں 5 وقت نماز میں جو ہے نا حکم دیتا کہ 5 وقت نماز میں مسواک کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا کسی نے؟ صحابہ کرام تو دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام چھوڑ دی, نہیں کہا نہ دنیا کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھتے تھے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی امت کو نہیں حکم دیا, لیکن کیونکہ وہ امت تو اتنا کر نہیں پائے گی, لیکن خود کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں بس مسواک ہے, یہاں تک کہ ابھی روح پرواز ہونے والی ہے, قسم اللہ کی ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, انگلی سے اشارہ کر کے بولا. عبد الرحمن جو ہے نا, جو آپ کی اہلیہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کھڑے ہوئے تھے, انگلی سے اشارہ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ مسواک دو. انتقال کے سے پہلے سنت جو ہے نا, آخری سنت وہی ہوئی ہے, یقین کیجئے گا آپ. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے کہ آپ کو دیوانہ جو ہوتا ہے نا, جو ہے نا نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پہ فدا ہوتا ہے. وہ آپ کو ہر چیز, چاہے حکم دیا یا نہیں دیا, میرا محبوب کر رہا ہے ٹھیک ہے بس ہم کریں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو کنڈیشن ہونی چاہیے. تہجد کا حکم کسی کو زبردستی نہیں دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جو ہے نا وہ ہے نا 2:30 بجے 3 بجے کا جو ہے نا ٹائم سے کھڑے ہو جاتے تھے, اٹھ جاتے تھے. تو ایک عاشق کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ عاشق کون تھے؟ یہ عاشق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تھے, ان کے نقش قدم کو اپنانا ہے, ٹھیک ہے. حکم نہیں دیا, لیکن بینگ عاشق کیا بنتا ہے؟ فرض. اور اگر عاشق نہیں ہو تو پھر جان لو کہ تمہیں درجہ بھی وہ نہیں مل سکے گا, ٹھیک ہے. تمہیں عاشق بنو گے تو تمہیں تمہارے ساتھ معاملات بھی ویسے ہوں گے کہ وہ کیا کہتا ہے شاعر جی, ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ 2 منٹ ٹائم دے تو ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. ایک عاشق کیا کہتا ہے اپنے نبی سے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا تو ہوگا ہی. اپنے رب سے فریاد کر رہا ہے اور بول رہا ہے, میری یا رب تمنا ہے مجھے جنت میں جانا ہے, تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بسانا ہے. تم کہتے ہو کہ دنیا میں گھر بسائیں گے, کیا کرے جی دنیا میں گھر بسا, گھر کا خواب لیتے رہتے اب قبر میں چلے جائیں گے. تمہیں دنیا کا ہے, تمہیں دنیا کی فکر ہے. نہیں, دیکھو عاشق رسول کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بسانا ہے, محمد الرسول اللہ. ہمسایہ کہتے دو یہ پڑوسی کو, ایک بار پھر سے, میری یا رب تمنا ہے مجھے جنت میں جانا ہے, تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بسانا ہے, محمد الرسول اللہ کو ہمسایہ بنانا ہے, صحابہ اور شہیدوں کو گلے سے جا لگانا ہے. نہ جانے کیا یہ عالم ہے, ہر ایک جانب اداسی ہے, یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے. اجازت دیجیے, آج یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی پوئٹری ہم کو کبھی کبھی آتی ہے یار, تو انشاءاللہ پڑھا کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا لگتا ہے, مطلب کہ بیان میں لطف پیدا ہو جاتا ہے, ایک مطلب حوصلہ بھی ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے. شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے. جیسے مسجد ہے نا, مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے اور صحابہ اینٹ لا رہے ہیں ڈھوڈو کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ لا رہے ہیں ڈھوڈو کے, اور شعر پڑھ رہے ہیں آپس میں عربی میں, ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, اچھا لگتا ہے. تو جائز شعر پڑھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں قرآن کی جب تلاوت ہو نا تو پھر وہاں پہ خاموش ہو جانا چاہیے. تلاوت قرآن میں پھر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں تلاوت قرآن جب ہو جائے, اس کی تفسیر جب بتا رہے ہو, سمجھا رہے ہو, حدیث بتا رہے ہو, تو بیچ میں کوئی ایسا شعر آ جائے تو پڑھ سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو چلے یہاں پہ انشاءاللہ اجازت دیجیے, نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اچھا پتہ ہے سب سے زیادہ ایک اور بات
کربلا کا واقعہ جب سنا آپ کو بتائیں گے نا انشاءاللہ، تو وہاں پہ تو ایسا ایسا شعر ہے یار کہ کیا بتائیں. ہم کو تو ہڑکی لگ جاتی ہے. مطلب میرے کو ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم امی کو بولا امی جب ہم کربلا کا بیان کرائیں گے نا امی، تو میرے پاس ہے نا کوئی مضبوط آدمی بیٹھائیے گا، ہو سکتا ہے کہ میرے کو بے ہوشی طاری ہو جائے. ایسی میری کیفیت ہو جاتی ہے. وہ درد ہے یار، ہر کو ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم کوئی قابل پناہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم میرے درد ہے، میرے بہت محبت ہے. جی نہیں، ہر کوئی جان جائے گا نا تو بینگا امتی درد ہوگا. وہ کیسے نہیں درد ہوگا؟ ایک ماں باپ تو جو تھوڑا سا کام کر کے چلے جاتے ہیں، اتنا قربانی دیتا ہے آدمی تو رات دن ان کا گن گاتا ہے ان کا. اور میرے نبی جو اتنا زیادہ کر کے گئے ان کے بارے میں جانیں گے اور درد نہیں ہوگا، بالکل بے تکی بات ہے. ضرور درد ہوگا لیکن جانیں گے تب. اور جانیں گے بھی کیسے؟ جیسے جاننے کا حق ہے ویسے جانیں گے، فارمیلٹی نہیں، رسم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ آسان کرے. بس ہم آپ کا یہ سب بات بول کے نا ذہن بنانا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ برین کے ساتھ پھر آئیے گا نا، دل کلیجے کے ساتھ، تو پھر جو ہے نا بات جو ہے نا سنیے گا نا، تو پھر جو ہے نا انقلاب جو زندگی میں آئے گا، تو وہ زندگی کا انقلاب جو ہے نا پوری دنیا میں انقلاب لائے گا انشاءاللہ. آمین. اللہ بس ہے نا کہ نسن سے عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کو راضی کر سکے، جو اسلام کو غالب کرنے کا جو ہے نا ذریعہ بنے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. چلیں، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.